السلام علیکم. آل آؤٹ میں نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے. پاکستان نے بیبیز آف کرکٹ زمبابوے کے خلاف سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 1 اننگ اور 116 رن سے جیت لیا. زبردست فتح پاکستان کرکٹ ٹیم کی. ون سائیڈڈ مقابلے کے بعد فتح حاصل کی. اس میں زبردست بالنگ حسن علی کی, جنہوں نے کم بیک کیا, انفٹ ہو گئے تھے, اس کے بعد بہت محنت کرنے کے بعد آئے. آج بھی 5 وکٹیں حاصل کی. آج اپنی دوسری اننگ میں زمبابوے کی ٹیم صرف 134 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. پہلی اننگ میں حسن علی نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے. پاکستان ٹیم آج اپنی پہلی اننگ میں 426 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئی. فواد عالم جب سے آئے زبردست قسم کی پرفارمنس فواد عالم کی دکھائی دے رہی ہے. 140 رنز کی اننگ کھیلی فواد عالم نے اور 56 سال پرانا ریکارڈ برابر کر دیا انہوں نے کہ کوئی 50 نہیں ہے, 4 سینچریاں ہیں. اگر 50 رنز انہوں نے اسکور کیے تو پھر ٹیسٹ کرکٹ میں انہوں نے پھر ٹرپل اننگ کھیلی, سینچری تک وہ گئے. اس سے پہلے ایڈم ایلڈرچ کا یہ ریکارڈ تھا انگلینڈ سے جن کا تعلق ہے. یہ ریکارڈ بھی فواد نے توڑ دیا. لیکن ذرا سوچیں, فواد عالم کے 10 سال اور 259 دن جب وہ باہر رہے پاکستان کرکٹ سے, اس دوران میں 40 کھلاڑیوں کا ٹیسٹ ڈیبیو ہوا اور فواد عالم جو ہر سیزن میں مسلسل رنز اسکور کرتے تھے وہ باہر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. پاکستان کی اچھی فتح, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اندازہ ہے کہ ہماری کرکٹ کس سمت میں چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اسی وجہ سے وہ ماہر نفسیات کا تقرر کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ایڈ بھی دے دیا گیا ہے. اس طرح ڈائریکٹر جو میڈیسن ہے ان کا بھی ایڈ دے دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کئی اور ایڈ بھی دیے گئے. ماہر نفسیات کا ایڈ دینے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے کھلاڑیوں کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے کہ جو ڈومیسٹک میں اچھا پرفارم کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں جا کے کیوں فلاپ ہو جاتے ہیں, کیوں خراب ہو جاتے ہیں. فواد عالم کی ایگزامپل سب کے سامنے. فواد عالم 10 سال باہر بیٹھے رہے, مسلسل پرفارم کرتے رہے, تو پھر سائیکولوجیکلی کہیں نہ کہیں کھلاڑیوں پہ اثر تو ضرور پڑے گا. پھر ڈریسنگ روم میں بھی تو جا کے پوچھیں کہ ماحول کیا ہے. جب بھی کوئی دورہ ختم ہوتا ہے ٹیم کے کوچ کپتان کی رپورٹ لے لی جاتی ہے. کیا کبھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کھلاڑیوں کو بھی بلا کے پوچھا کہ کیسا ماحول تھا, آپ کو کس طریقے سے لے کے چلا جا رہا تھا؟ ٹھیک ہے اگر آپ ماہر نفسیات کا تقرر کر رہے ہیں, لیکن ماضی میں بھی یہ تقرر کیا جا چکا ہے اور اس کے بعد ماہر نفسیات کے لیے ماہر نفسیات ڈھونڈنا پڑ گیا تھا. ہمارے کرکٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے ان کو ہینڈل کرنا. پھر ماہر نفسیات کو کس ماہر نفسیات کو دکھانا پڑے گا, یہ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ حکام سے پوچھا جا سکتا ہے. دوسری جانب پاکستان سپر لیگ کے معاملات بھی نہیں سنبھل پا رہے. شعیب نوید ہوں یا بابر حمید ہوں جو پی ایس ایل میں امپورٹنٹ ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے, اب ڈائریکٹر پی ایس ایل کا تقرر بھی کیا جا رہا ہے. 13 مئی تک درخواست لی جائے گی, لیکن اب 20 دن رہ گئے. اگر ہم دیکھیں آج 1 تاریخ ہے تو پھر 20 دن رہ گئے ٹوٹل جب کوارنٹائن ہونا ہے تمام کرکٹرز نے. 21 تاریخ سے تمام کرکٹرز نے کوارنٹائن ہونا ہے پی ایس ایل کے جو باقی میچز ہیں اس کے لیے, اور 20 جون سے اگر اللہ کرے کہ صورتحال بہتر رہتی ہے تو پھر جو باقی میچز ہیں 20 میچز وہ بھی شیڈیول کے مطابق ہوں گے اور 20 جون کو فائنل کھیلا جائے گا. لیکن اس دوران میں نئے ڈائریکٹر کتنا کام کر لیں گے, کتنا کام نہیں کریں گے. کیا تاخیر کر دی پاکستان کرکٹ بورڈ نے؟ اس سے پہلے اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا اور وہ اپنی ٹیم بھی بنا لیتے تو پھر اس میں کوئی برائی نہیں تھی, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. کئی سارے ایشوز ہیں پاکستان کرکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جن پر اپنے شو میں آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارمر انٹرنیشنل کرکٹر, اپنے وقت کے زبردست مڈل آرڈر بیٹسمین, کرکٹ اینالسٹ, کمنٹیٹر سعید اعزاز صاحب. بہت بہت شکریہ سعید بھائی آپ کا, تھینک یو ویری مچ. ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر, اپنے وقت کے زبردست آف اسپنر, اس وقت کوچنگ کے بھی فرائض انجام دے رہے ہیں, کرکٹ اینالسٹ بھی ہیں, حارث ایاز صاحب. تھینک یو ویری مچ حارث ایاز صاحب, بہت بہت شکریہ. سعید بھائی ٹھیک ہے, ہم زمبابوے کے خلاف ہمیں جیتنا ہی تھا, لیکن یہ T20 سیریز بھی ہم ابھی زمبابوے کے خلاف کھیلیں اور ہم سب بیٹھ کے یہاں پر باتیں کر رہے تھے کہ کیا صورتحال رہی ہے کہ ہم تینوں میچز میں پھنسے ہوئے دکھائی دیے تھے زمبابوے کے خلاف. ایسے میں ماہر نفسیات کا تقرر اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کرنے جا رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں نسیم, پہلے تو مبارک ہو ہم سب کو, پورے پاکستانیوں کو, کہ ہم دونوں سیریز T20 ہم بہت اچھی جیتے. مگر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پروگرام ہم پیچھے کر چکے ہیں اور ہم کس ٹاپک پہ پروگرام کر رہے تھے اور کس سوچ کے مطابق پروگرام کر رہے تھے اور کیا سوچ ہمارے اندر ہے. ایکچولی پاکستان سے کھیلنا کا یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ ٹیسٹ زمبابوے سے ہم کھیلیں, یہ ٹیسٹ
آپ کو لگا ایسا لگا کہ پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے جس طرح سے ون سائیڈڈ مارا. تو میرے خیال میں یہ نفسیات کے لیے یہ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں تو ان کو مینجمنٹ کو دکھانا چاہیے جو مینجمنٹ جو T20 کی ریڈ ماری ہے. آگے اتنے بڑے ایونٹ کی ہم تیاری کرنے جا رہے تھے اور اس کی ٹیم کے آپ بیٹنگ آرڈر دیکھیں, ٹیم کی سلیکشن دیکھیں, وہ میں نہیں سمجھتا کہ بابر اعظم نے کی ہوگی. یہ مینجمنٹ جو پیچھے جو بیٹھی ہوئی تھی اس کی وجہ سے آپ کے پاس T20 پورے دونوں کے دونوں ساؤتھ افریقہ والا اور زمبابوے والا آپ نے سیریز دونوں خراب کر دی. آپ نے کوئی اس میں ٹیلنٹ بھی نہیں ملا اور پاکستان کا فیوچر بھی نظر نہیں آ رہا T20 میں. یہ سمپل سی کرکٹ ہے, آپ کو اٹھا کے دیکھیں آپ کو ایک پلیئر مل گیا, آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ زمبابوے ٹیسٹ کرکٹ کھیلتی ہی کتنا ہے, دیکھیں کھیلے یا نہ کھیلے, مجھے یہ نہیں ایک اچھا میچ جیتا مان لیتے ہیں یہ بات. نسیم بھائی مجھے یہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے زمبابوے کی بلائنڈ کی ٹیم سے کھیلیں, مگر پاکستان اپنی جیسی اس کی رسپیکٹ ہے پوری دنیا میں اس طرح کے ساتھ مارجن سے جیتے. آپ اٹھا کے دیکھیں آپ نے ایک پلیئر بچہ کھلایا, عمران کھیلا, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ٹیسٹ کرکٹ کا اس کے اوپر ایک اس کا مائنڈ ٹیسٹ کرکٹر والا تھا, اس کی ٹیکنک سافٹ تھی. فواد عالم کا مائنڈ دکھائی نہیں دیتا تھا, 10 سال 259 دن باہر بٹھا کے رکھا. انہوں نے کتنی بڑی زیادتی کی. سعید بھائی میں ایک منٹ آتا ہوں ذرا, ایک امپورٹنٹ شخصیت نے ہمیں ہیوسٹن امریکہ سے جوائن کیا ہے, سچے پاکستانی اس لیے کہ جب بھی PSL ہو رہی ہو, کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہو, پاکستان کے مورال کو بڑھانے کے لیے, پاکستان کا چہرہ مثبت چہرہ پیش کرنے کے لیے اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں اور کرکٹر سمیت مختلف شخصیات کو پاکستان لے کر آتے ہیں تاکہ ملک کا ایک مثبت چہرہ سامنے جائے. پشاور زلمی کا ایڈوائزر بھی ہیں, کرکٹ اینالسٹ کے طور پہ آپ سب جانتے ہیں. ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب نے ہمیں ہیوسٹن امریکہ سے جوائن کیا. السلام علیکم ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب. وعلیکم السلام نسیم بھائی, آپ کے مہمانوں کو سلام میرا. آپ خیریت سے ہیں؟ مبارک ہو, پاکستان پہلا ٹیسٹ جیت گیا ہے. بالکل, آپ کو بھی بہت بہت مبارک. ڈاکٹر صاحب اگر زمبابوے کے خلاف بھی نہیں جیتیں گے تو کس کے خلاف جیتیں گے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سب سے پہلے تو آپ کے ٹاپک کی جانب آ جاتا ہوں. یہ ماہر نفسیات کے تقرر کے بارے میں بات کر رہے پاکستان کرکٹ بورڈ. 10 سال 259 دن کے بعد آپ کسی کرکٹر کو لے کر آتے ہیں یا درمیان میں پسند ناپسند آصف علی کھیلے جا رہے ہیں, باہر بیٹھ کے دیگر کھلاڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو صورتحال خود ڈریسنگ روم کے اندر دکھائی دیتی ہے, یا شعیب ملک چیختے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, محمد عامر چیختے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, یہ ماہر نفسیات آنے کے بعد کوئی فرق ڈال دیں گے یا پھر پہلے ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے ٹیم مینجمنٹ کو کہ آپ تو انصاف کریں, یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ حکام کو خود دکھائیں؟ جی بہت اہم سوال یہ کیا ہے. میرے خیال ہے ماہر نفسیات کی ضرورت ہے, لیکن آپ نے بڑی عمدہ بات کر دی کہ ٹیم کے کھلاڑیوں کو نہیں, ٹیم کی انتظامیہ کو ہے کہ بھائی آپ جس طرح کی سوچ رکھے ہوئے, اس کی سوچ صرف اور صرف ملک کی کرکٹ کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے, جس میں کوئی ویژن نہیں ہے, اہلیت نہیں ہے, آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں, آپ کے پاس احتساب نہیں ہے, اور بلا رہے لڑکوں کو ماہر نفسیات کو دکھانے کے لیے. اور بھائی پہلے آپ بورڈ کے انتظامیہ کو دکھاؤ کہ تم کس میرٹ پہ آ کے بیٹھے ہو, تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے, تمہارا تجربہ کیا ہے. اور اگر ہر چیز کے لیے باہر سے کسی کو یا اندر سے کسی کو ہائر کرنا ہے تو جو کروڑوں کی تنخواہیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بورڈ میں, وہ کیا چھم کھیلنے بیٹھے ہوئے, وہ کس لیے بیٹھے بھائی, وہ کیا کریں گے؟ جب PSL کرانے کے لیے ایک الگ آدمی آئے گا, بایو سیکیور ماحول بنانے کے لیے الگ آدمی آئے گا, نفسیات کے لیے الگ آدمی آئے گا, ایڈمن کے لیے الگ آدمی آئے گا. او بھائی ہر چیز کا الگ آدمی ہے تو تم کس مرض کی دوا ہو یار؟ وہ مال مفت دلے بے رحم, لوٹ کھاؤ اس ملک کو, بوٹیاں نوچ دو, جس کو جب موقع ملے, جتنا موقع ملے ملک کو نقصان پہنچاؤ اور اٹھ کے اپنا بیگ اٹھاؤ اور ملک سے چلے جاؤ. یہ ہے آپ کے یہاں کا سسٹم. آپ کہاں تک سنیں گے, کہاں تک سناؤں میں آپ کو یار؟ کاشف بھائی اگر ماہر نفسیات کا آپ تقرر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کیا کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ شعیب ملک کیوں چیختے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, محمد عامر نے کیوں اس ٹیم مینجمنٹ کے خلاف کھل کے اظہار خیال کیا؟ جب کوئی ٹور ختم ہوتا ہے کپتان اور کوچ اپنی رپورٹ دے دیتے ہیں, بھائی آپ نے کیا کبھی کھلاڑیوں کو بھی بلا کے پوچھا کہ ان مینجمنٹ کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ کووڈ کی وجہ سے اب اتنا زیادہ کوارنٹائن ہونا پڑتا ہے کھلاڑیوں کو, اب جو ٹور پہلے 15 دن کا ہوا کرتا تھا اب وہ 35 دن کا ٹور ہو گیا ہے, تو کبھی کرکٹر سے بھی تو پوچھ لینا. میرے خیال ہے اندر جو بیٹھے ہوئے کرکٹرز ہیں, سرفراز کی ایگزامپل سامنے کہ وہ پانی پلانے جا رہا ہے, وہ شخص اس ملک کا کہ جس نے 2 عالمی کپ جتائے ہوئے ہیں اور وہ کھیل سکتے تھے, اگر جس طریقے کی مڈل آرڈر بیٹنگ تھی آپ وہاں پر بھی موقع نہیں دے رہے تھے, تو پھر آپ کبھی ان کرکٹر سے بھی تو پوچھ لینا کہ جن کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا گیا ہے. جی
नसीम भाई, आप यार एक तो मतलब है कि आप मुझसे कहीं ज्यादा समझदार है और इन मामलात को आप समझते हैं और आपके मेहमानों की नॉलेज मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है यकीनन। मेरे प्यारे भाई, जब पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर सिलेक्शन होंगे, जान पहचान की बुनियाद पे ओहदे बांटे जाएंगे, तो क्या इस तरह के समझदारी के फैसलों की उम्मीद करना हक बजाने में हम हरगिज नहीं है। खुदा के वास्ते यार, आप लोग जमीनी हकायक पे नजर डालें, आप जरा देखें तो फैसले कर कौन रहा है। अगर इनमें फैसले करने की और प्रोडक्ट देने की सलाहियत होती तो इंग्लैंड छोड़ के ये कभी ना आते, आईसीसी छोड़ के कभी ना निकलते। दुनिया के किसी मुल्क में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को कोई ओहदा दिया जाता है? क्या आपने कभी सुना है कि जनाब पाकिस्तान के फलाम माजी के अजीम फास्ट बॉलर आज इंग्लैंड टीम के बॉलिंग कोच बन गए हैं या ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग कोच बन गए हैं? मेरे भाई, हमारे यहाँ ही ये होता है क्योंकि दुनिया की तमाम नालायकों की फौज हमारे मुल्क पे धावा बोलती है कि चूंकि वो वजीर आजम के मंजूर नजर है तो वो अब पीसीबी के चेयरमैन है, क्योंकि वो शौकत खानम अस्पताल के जिसके बोर्ड में थे तो वो पीसीबी के चेयरमैन है, चूंकि वो फला साहब के जानने वाले थे तो आज हमारे जनाब सीईओ बने हुए। मेरे प्यारे भाई, इनसे कोई अकलमंदी के फैसले, आप सारी बातें सही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं क्रिकेटर से पूछो कि इनके साथ क्या रवैया हुआ, आप पूछो लड़कों को क्यों ड्रॉप किया गया, लेकिन इन बातों की तवक्को उस वक्त कीजिए ना भाई कि जब आप अहम लोगों को वहां बैठाएं, हकदार लोगों को, और फिर एहतसाब एहतसाब एहतसाब। आप एहतसाब कर लेते हो कोच को बुला के, आप एहतसाब कर लेते हो मेडिकल डायरेक्टर जनाब के जी पीसीबी वालों ने बुला लिया, एयर बबल, वो बबल जो बायो सिक्योर बबल था वो फट गया और पीएसएल खराब हो गई तो इसको फारिग कर दो। और मेरे भाई, जो आपके करता धरता है वो वहां क्या कर रहे थे? उनको तो आपने कुछ नहीं कहा, एक पतली गर्दन उठाई निकाल दी जो घूम के वापस आ जाएगी बोर्ड के अंदर। मेरे भाई, जब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ, आप ये सब बातें बिल्कुल दुरुस्त आपकी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जब एक सिस्टम बगैर एहतसाब के दुनिया का कोई निजाम नहीं चलता। हज़रत अली का कौल याद है आपको? कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चलता। जुल्म की सबसे बड़ी मिसाल फवाद आलम है, जुल्म की सबसे बड़ी दूसरी बड़ी मिसाल सरफराज है T20 में। मैं बबान के तौल ये बात करता हूं कि सरफराज T20 खेलने के लायक नहीं बल्कि बेहतरीन खिलाड़ी है। हाँ, उसने अपने साथ ज्यादतियां की, हाँ उसने बेवकूफी के फैसले किए, लेकिन उसके सर के ऊपर बैठा दिया था इंतजाम को कि वो सांस भी इंतजाम से पूछ के लिया करता था वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप के बाद। आज इनके गिरबानों पे हाथ डालने वाला कोई है कि फवाद आलम को तुमने 10 साल बाहर बैठाया, उसने आते ही तुम्हारे मुंह पर जो कालक बली, अगर जरा सी भी शर्म है तो हाथ जोड़ के कौम से माफी मांगो। तुम थे चीफ सिलेक्टर, जो तुम बयान देते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अभी तैयार नहीं है टेस्ट मैचों के लिए, उसकी जगह नहीं बनती टेस्ट टीम के अंदर। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम खाक में मिलाते रहे और जो लड़का सबसे डिजर्विंग था उस लड़के को साइड लाइन पे बिठाया हुआ तुमने, और जिस दिन से वो आया है उस दिन उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया उसमें क्या सलाहियत है। क्या बातें कर रहे हो? ये मिसबा ही तो थे, छोड़ के चले जाते थे, ये मिसबा ही तो कप्तान थे, अपनी जगह बचाने के लिए फवाद आलम को नहीं खिलाते थे। ये इंतजाम ही तो थे जो हर वक्त फवाद आलम पे उंगलियां उठाते थे और 10 दफा आप जैसे लोग जब पूछा करते थे उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल तो आए बाई शाही किया करते थे। आज अगर इनमें जरा सी भी शर्म है तो हाथ जोड़े और कौम के सामने आके खड़े और कहे हमसे बहुत बड़ा जुल्म हो गया, हमसे नाइंसाफी हुई, हम पूरी कौम से माफी मांगते हैं। बिल्कुल, आपने भाई इनके अंदर एहतसाब नहीं है, एहतसाब नहीं, काशिफ भाई आपने बिल्कुल सही बात की कि इंजमामुल हक साहब उस वक्त मैं आज अखबार में भी पढ़ रहा था जहां लगा हुआ था कि उस वक्त आप इमामुल हक को लेके चलने में लगे हुए थे और भी बच्चों को समझ लेते कि ये पाकिस्तान के बच्चे हैं या मेरे ही खानदान के कोई भतीजे हैं तो फिर ज्यादा बेहतर हो जाता, जैसे भी आपने इंजमाम की एग्जाम्पल दी। एक जानिब माहिर नफ्सियात का तकर्रुर ये बता रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से क्रिकेट टीम के मामलात नहीं संभल रहे, कि खिलाड़ी जो है वो इंटरनेशनली तैयार दिखाई नहीं दे रहे। डोमेस्टिक में 300 पे 300 रन स्कोर हो रहे थे, अभी इसी नेशनल वनडे टूर्नामेंट में 200 पे 200 रन स्कोर हो रहे थे नेशनल T20 टूर्नामेंट में। फिर हमारे बाबर आजम स्टेटमेंट देते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा T20 मैच जीतने के बाद कि हमारा टारगेट 160 रन था। यानी जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारा टारगेट जहां पे 160 रन हो तो फिर पहले तो इस टीम मैनेजमेंट को लाके दिखाओ भाई, माहिर नफ्सियात को, कि तुम जिम्बाब्वे के खिलाफ 160 रन का टारगेट लेके चल रहे हो। फिर पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात, अब आप अंदाजा करें कि 20 दिन के बाद खिलाड़ियों ने क्वारंटाइन होना है 21 तारीख से।
کل کے اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے کہ ماہر ڈائریکٹر پی ایس ایل کا تقرر کیا جائے گا، وہ اپنی ٹیم بنائیں گے، وہ تیاری کریں گے، وہ تمام چیزوں کے ذمہ دار ہوں گے. مقصد ہے یہ پھر استثنا ان کو یہ اس ڈائریکٹر پہ ڈال دیں گے کہ ابھی یہ کامیاب نہیں ہوئے، اس سے پہلے بابر حمید کامیاب نہیں ہوئے تھے. مقصد ہے یہ بچتے چلے جائیں گے. ماہر نفسیات لے آؤ، نیا ڈائریکٹر لے آؤ، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی جس وقت پی ایس ایل کے میچز ملتوی ہوئے تھے. کہاں ہے اس کی رپورٹ؟ اس کی رپورٹ پہ سارے اقدامات آپ کر رہے ہیں لیکن وہ پبلک نہیں کر سکتے. ایون فرنچائزرز کو بھی اگر دیکھنی ہوگی تو پھر وہ قذافی اسٹیڈیم جائیں گے اور قذافی اسٹیڈیم جانے کے بعد جو ہے وہ رپورٹ دیکھیں گے. ان کو نہیں بھجوائی جائے گی جو اس کے اتنے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. کون سی تیاریاں ہیں کاشف بھائی؟ میرے پیارے بھائی، میں نے کیا پھر میں ریپیٹ کروں، یہ تیاریاں نہیں ہیں، یہ پاکستان کی تذلیل، نعوذ باللہ تذلیل کرنے کی ایک اور سازش ہے. ان کے اندر عقل اور فہم اور ویژن نام کی چیز نہیں ہے. یار بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کیوں کرتے ہیں یار؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ نااہل لوگ بیٹھے ہوئے، جاہل لوگ بیٹھے ہوئے، پاکستان کا نام خاک میں ملانے بیٹھے ہوئے. آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کی سبکی کر دی، پی ایس ایل ختم کر کے آئی پی ایل بھی تو ہو رہا ہے یار. 3,000 آدمی جو ہے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہا ہے ہندوستان میں ہر روز، اور وہ آئی پی ایل رک کے نہیں دے رہا. آئی پی ایل کے اندر کیوں نہیں بایو سیکیور ماحول خراب ہوتا؟ آپ کے اندر اہلیت ہی نہیں تھی، آپ کے اندر محبت ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی اونرشپ نہیں ہے. بالکل ابھی انہوں نے یہ بات کہی یار. کاشف بھائی مجھے صرف آپ نے بہت پیاری باتیں کی ہیں، بڑی زبردست جو آپ نے باتیں کی ہیں، یہی ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں اور یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ ہم بحیث ہو کے کب تک بیٹھتے رہیں گے اسی طرح ٹی وی پہ بولتے رہیں گے؟ کون سا دور آئے گا کہ یہ لوگ ختم ہوں گے، مینجمنٹ ختم ہوگی، پھر اس کے بعد جا کے پاکستان کے یہ سسٹم ہے T20 کی کرکٹ انہوں نے ختم کر دی، آگے کرکٹ آنے والی ہے. اگر فواد عالم کا 10 سال کتنے ڈومیسٹک کرکٹ کے ابھی بھی جو انہوں نے ڈومیسٹک پلیئر کھلائے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو کب باہر کریں گے، کس طرح سے کھلائیں گے؟ ایک سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. یہ ہوگا کب تک یہ بتا دیں آپ ان کے ذہن سے، آپ ان کے ذہن سے کھیل. آپ نے بڑی اچھی بات کری ہے کہ آخر کب تک ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بک بک کرتے رہیں گے، اپنے گلے خشک کرتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے اور یہ اپنی منمانیاں کرتے رہیں گے. میرے بھائی 11 سال تک ہم فواد عالم کے لیے کرتے رہے نا، آخری میں وہ دن آیا کہ فواد عالم نے ان کے منہ پہ کالک ملی نا. یہی تو انضمام تھے، یہی تو وسیم احمد تھے، یہی تو آپ کے پوری چیف سلیکشن کمیٹی تھی. ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، نتائج جو ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے. جس دن اس ملک کا نظام میرٹ اور احتساب کے اوپر ہوگا، آپ کا بورڈ بھی ہو جائے گا. کاشف بھائی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، پاکستان میں سعید بھائی بریک پہ جانا ایک کاشف بھائی سے کاشف بھائی پاکستان میں 2 لابیاں کام کر رہی ہیں، ایک اسلام آباد لابی کام کر رہی ہے، ایک لاہور کی لابی کام کر رہی ہے. ملک کب تک ان 2 کے چکروں میں رہے گا؟ محمد وسیم کہیں اور کا ہے، مصباح کہیں اور کا ہے. یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ پاکستان سے کھیلتے رہیں گے یار؟ یہ مذاق ہے کوئی؟ ہم رمضان میں بیٹھ کے آ کے میں رمضان میں بھی آ کے بیٹھ کے یہی چیختا رہتا ہوں، خدا کے واسطے یہ فیئر کام کرو پاکستان کے نام کو. محسن حسن خان کا بڑا زبردست کال ہے. یہ تو وہ والے لوگ ہیں، یہ تو اپنے مفاد. ابھی جس دن یہ پاکستان ابھی T20 شروع ہوگی آپ کو پتہ چلے گا یہ زمبابوے سے بھی کہیں نیچے جائے گی ٹیم آپ کی پرفارمنس. جی کاشف بھائی آپ بات جی بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بات میری یہ ہے کہ چاہے کسی بھی گروپ میں کہیں کے بھی، اسلام آباد کے ہو، لاہور کے ہو، کراچی کے ہو، وہی محسن حسن خان صاحب کا خوبصورت جو کال وہ آپ نے جس کا ذکر کیا کہ پاکستان کے لیے کھیلو، پاکستان سے مت کھیلو. یہ لوگ پاکستان سے کھیل رہے ہیں، پاکستان کی عزت سے کھیل رہے ہیں. بالکل مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ موجودہ حکومت ہو یا پچھلی حکومتیں ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ اپنی کرسی بچانے کے اوپر ساری توجہ رکھتے ہیں. اپنی 5 سال 4 سال 6 سال جتنے سال وہ حکومت میں رہیں، ان کو کرکٹ سے یا عوام کے جذبات سے یا کرکٹ کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب واشنگٹن ڈی سی تشریف لائے تھے 1.5-2 سال پہلے، اعلان فرماتے 50,000 لوگوں کے سامنے کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کرکٹ ٹھیک کرنے چلا ہوں، میں اگلے ورلڈ کپ کو آپ کو جیت کے دکھاؤں گا، میں سسٹم ٹھیک کر رہا ہوں. میرے پیارے بھائی اگر سب کچھ آپ ہی کو کرنا ہے تو یہ کروڑوں کی تنخواہیں کیوں بانٹ رہے ہیں ان لوگوں میں؟ اور وہ دن اور آج کا دن انہوں نے کبھی کرکٹ کی بات ہی نہیں کی. ان کے منظور نظر لوگ مختلف عہدوں پہ نظر آتے ہیں، آپ کو گھوم پھر کے آ کے میوزیکل چیئر کھیلتے ہیں. یہی بات ہے کاشف بھائی، یہی ہمت نہیں آتی، ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے کاشف بھائی. نسیم بھائی ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمیں اپنا کام کرنا ہے.
हम जो आप कर रहे हैं ये जिहाद है और इसको हमें कंटिन्यू करना है, इंशाअल्लाह। हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है इंशाअल्लाह, क्योंकि हमसे हमारे बारे में सवाल किया जाएगा, इनसे इनकी हरकतों के बारे में सवाल किया जाएगा, बिल्कुल। हमें अपनी फिक्र करनी है। तो यही बात मेरी है कि खुदा के वास्ते उम्मीद का दामन ना छोड़े, ना उम्मीदी कुफ्र है, हम अपनी कोशिशें करते रहेंगे, हम अपनी कोशिशें करते रहेंगे। काशिफ भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात की, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी कोशिश करनी है, ठीक है, अगर कहीं पे कोई चीज़ गलती है तो उसी की निशानदेही करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए। इंडियन प्रीमियर लीग हो गई, क्या हम पाकिस्तान सुपर लीग करा लेंगे जब हम डायरेक्टर का तकर्रुर अभी करने के लिए जा रहे हैं? बात करते हैं ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फवाद आलम ने कम बैक करने के बाद जिस तरीके का परफॉर्म किया, आप साइकोलॉजिस्ट को शायद और बहुत सारे लोगों को दिखाना चाहिए, या फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो टीम मैनेजमेंट के हवाले से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। क्यों चीख रहे हैं शुएब मलिक, क्यों चीख रहे हैं मोहम्मद आमिर, ये भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके हैं साजिद खान साहब भी। हारिस, माहिर नफ्सियात का तकर्रुर होना चाहिए आपके ख्याल में? जी ज़रूर होना चाहिए। नसीम भाई, आप माजी में देखें और सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन टीम ने जब भी माहिर नफ्सियात आया उसके बाद माहिर नफ्सियात को भी किसी माहिर नफ्सियात को दिखाना पड़ा है। हमारे क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, आप लोग नहीं, आप ये बात सही बोल रहे हैं, लेकिन ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी जिन टीमों ने, वर्ल्ड की टीमों ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने माहिर नफ्सियात रखा है, उसके बाद उनके प्लेयर्स के परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सर, हम उनके प्लेयर्स के डिसिप्लिन भी देखें आप इस मामले में। यही बात कर रहा हूं नसीम भाई, कि जो हमारे प्लेयर्स ग्रूमिंग होती है ना, ग्रूम होके आते हैं प्लेयर हमारे, वो उसका ग्रूम नहीं होते। जो माहिर नफ्सियात जो है ग्रूमिंग में बहुत ज्यादा अपना पार्ट प्ले करेगा। बेटा, मैं तुम्हें थोड़ी सी मैं अपना तजर्बा आपको बता दूं। जितने भी सीनियर होते हैं ना, वही अंडर प्रेशर ला के इन बच्चों को खराब करते हैं। फिर सर, बनाने वाला भी सीनियर होता है, बनाने वाला। अब जैसे अब आपकी मैनेजमेंट है, आपकी मैनेजमेंट पॉजिटिव हो, मेरिट पे हो, माहिर नफ्सियात की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। आपके लोग बड़े, जो मैनेजमेंट अच्छी होगी, फेयर काम करेगी। देखिए, मैनेजमेंट, कोच, उस्ताद, वालिदैन, ये एक डिफरेंट जॉब है मेरे नसीम। सर, माहिर नफ्सियात यही होते हैं ना, अपने बड़े बच्चे को लेके चलना, अपसेट कर देते हैं ये सबके सब। मैंने ये जो मैनेजमेंट है, वकार यूनुस ने उसने उसको दिमाग ही खराब कर दिया आमिर का, वो क्रिकेट छोड़ गया। सईद भाई, यही तो बोल रहा हूं, उनको जरूरत है ना, जब उसको प्लेयर को प्रॉब्लम हो रही है, चाहे मैनेजमेंट से हो रही है, किसी तरह से हो रही है, तो उनको दिखाओ। मैनेजमेंट के लिए रखो माहिर नफ्सियात, वही सही करने के लिए तो माहिर नफ्सियात की जरूरत है। मेरे ख्याल है माहिर नफ्सियात कम से कम प्लेयर्स को सुनेगा तो सही ना कि भाई उसके प्रॉब्लम क्या है। नसीम भाई, एटलीस्ट पाकिस्तान टीम में इसके रिजल्ट आपको कम से कम 6 से 8 महीने बाद दिखेंगे। साजिद खान साहब, यही आपसे सवाल है, माहिर नफ्सियात कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए? यही खिलाड़ी डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनली जाके इनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो ये कम से कम टीम मैनेजमेंट से भी पूछा जाए ना। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, सईद रजा साहब और हारिस को बहुत। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। साजिद भाई, कैसे हैं? जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमने क्रिकेट खेलनी है। और फॉरेन टीम की बात की, जो आपने बात की, तो उनका बहुत जरूरी है। और हमारी यहाँ मेंटली तौर पर कोच स्ट्रांग होना चाहिए। कोच जब नाअहल होंगे तो कोई भी चीज आप लाके करते हैं तो कोई चीज काम नहीं कर सकती। आखिर आपने ये मुद्दा क्यों उठाया? क्या हमें ऐसी जरूरत पड़ी? जो सईद आजाद जो बात कर रहे हैं, जो ग्रासरूट लेवल से इतनी क्रिकेट खेली, जो बात कर रहे हैं, उसकी बात में बड़ा वजन है। आपने वकार यूनुस जो चौधरी रखा हुआ है, पिछले में ख्याल में बहुत ही अरसा हो गया, कहते हैं 4 दफा वो आए। आज आपके सामने मौजूद है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच जीता, रिवर्स स्विंग भी हुआ। शाहिनशाह आफरीदी ने 16 टेस्ट मैच में 50 टेस्ट विकेटें भी लेनी। और तमाम बॉलिंग जो कहते थे, जो वकार के होते हुए स्विंग भी नहीं होता था, सीम भी नहीं होता था, और रिवर्स स्विंग, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है साजिद भाई। सवाल ये पैदा होता है, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। आमिर की बात करूं, शुएब मलिक की बात करूं, वहाब की बात करूं, अम्माद वसीम की बात करूं, रबड़ स्टैम्प मोहम्मद वसीम की नाअहली की बात है, तमाम टीमों में खिलाड़ी डिस्टर्ब होते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी है। ये चीज खत्म होनी चाहिए। ये नफ्सियाती तौर पर ये चीजें हटना चाहिए और मेरिट का कत्ल नहीं होना चाहिए। आप यकीनी तौर पर देखें, 2013 में जो आज टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता, या 2013 में टेस्ट मैच हारा था, उसके कप्तान कौन थे? पाकिस्तान के हेड कोच अपना मिसबा उल हक साहब। तो ये तमाम चीजें आपने देखा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लोगों को बताना भी जरूरी है। जब टेस्ट मैच खेलते हैं, जब आपकी बॉलिंग मैच जिताती है और बॉलिंग ने प्रूव किया, मगर ये चीज भी बताना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान की जो नीयतें हैं और खास तौर पर कोचिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, कोचिंग स्टाफ एक चीज भी नहीं है। फवाद आलम का आपने जिक्र किया और
میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں نسیم راجپوت صاحب, آپ کو صحیح گزارتا ہوں, میٹر نیوز چینل کو اس نے حق کو سچ کیا وضع. فواد عالم کے لیے آپ نے کہا تھا منہ بند کر دے گا, وہ منہ بند کرے کھیلتا رہا. تو آپ پیچھے چلے جائیں 10 سال پہلے, کون کہے گا میرے 10 سال واپس دکھاتے ہیں. 10 سال 4 سینچری بنانا, ایشیا کا پہلا کھلاڑی اور دنیا کا 6واں کھلاڑی ہے, اس نے ناممکن کو ممکن بنایا. یہ چیزیں ہوتی ہے مینٹلی اسٹرانگ, فزیکل. ساری بات یہ کہ آپ انصاف کریں گے تو کسی ماہر نفسیات کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بات دیکھیں, ساجد بھائی نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ابھی. حارث, ساجد بھائی نے جو بات کہی, وقار یونس نہیں تھے تو بولنگ کیسے بہتر ہوگی. نسیم بھائی دونوں نے جگہ پہ گیندیں کی ہیں. آپ اس کا آپ دیکھیں, فواد عالم کا اگر فیوچر تباہ کیا ہے تو آپ کے سپر اسٹار انضمام کر کے گیا, مصباح نے کیا ہے. آپ ان لوگوں کو جب یہ لوگ آتے ہیں کسی پوسٹ پہ, یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. سر دیکھیں نا, مصباح کو کون کھلا رہا تھا جس وقت؟ مصباح اچھا پلیئر تھا, پتا تھا یہ جگہ لے سکتا ہے, تو مڈل آرڈر بیٹنگ موقع ہی نہیں دیتی تھی. یہی فواد کے ساتھ ہوتا رہا. دیکھیں بات ساری یہ کہ آپ انصاف نہیں کرتے. اگر دیکھیں وقار کے بغیر بولنگ کیسے بہتر ہو گئی. چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اور دوسرا آپ آف اسپنر ہیں, کیا زاہد محمود نہیں بنتا تھا یہاں پر کھیلنے کے لیے؟ اگر آپ نے, میں یہ ساجد نے ڈیبیو کیا, اس کے نصیب میں تھا 244 میں ٹیسٹ کرکٹر بنے, لیکن کیا یہاں پر زاہد محمود نہیں بنتا تھا؟ ویسے آپ بات کرتے ہیں کہ ان ٹیموں کے خلاف لیگ بریک بالر مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ غریب کا بچہ, اس کو موقع نہیں ملے گا. دیکھیں ساجد بھائی, بات یہ ہے کہ اگر ساجد کھیلا ہے, ساجد نے پچھلے 2 سال سے پوائنٹس کیے ڈومیسٹک میں, لاسٹ ایئر یہ بیسٹ بالر بھی ہوئے ہیں قائم ٹرافی کے, تو وہ کھیلے ہیں, ڈیزرونگ پلیئر تھے, کھیلے ہیں. لیکن دیکھیں اس کنڈیشن کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ زاہد محمود کو کھلاتے تو آپ کو اچھے رن مل سکتے تھے. زاہد کھیلا, آؤٹ کوئی نہیں کیا, آئی تھنک ایک آؤٹ کیا میرے خیال سے, نہیں آؤٹ کیا, آؤٹ کوئی نہیں کیا. لیکن یہ کہ بہت ڈیزرونگ پلیئر تھا, کھیلے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کھلایا, کھلاتے تو ہم کو ایک اچھا پروسپیکٹ ملتا. آپ یہاں پہ ان ٹیموں کے خلاف بات کرتے ہیں, لیگ بریک بالر چاہیے. سعید بھائی وہی تھا, اسی کو بننا تھا. آپ نے دیکھیں ابھی آپ کے پاس لیگ اسپنر یاسر کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسا ٹیسٹ کرکٹر یا بڑی کرکٹ میں لیگ اسپنر, اتنا پراپر لیگ اسپنر نہیں تھا آپ کے پاس. اب اس کا نام چل رہا تھا, اب اس کو کھلانا چاہیے تھا آپ کو. یہاں آپ کو مل جاتا ہے ایک اچھا, اور انہوں نے نہیں کھلانا تھا, اس لیے کہ انہوں نے, نو ڈاؤٹ وہ بچہ اچھا ہے مگر اس کو ٹائم لگے گا. یہ اس سے زیادہ اچھا ہے, اپنے عثمان قادر سے یہ زیادہ بہتر تھا. اس کو یہاں ڈیبیو کرانا چاہیے تھا. آج یہاں ڈیبیو بنتا تھا اس کا. نہیں ساجد بھائی, بنتا تھا زاہد محمود کا ڈیبیو. صحیح جزاعت نے ہم نے کرکٹ کھیلی, اتنی کرکٹ کھیلی ہے, زاہد کو یہاں کھلا دیتا. آپ یاسر شاہ کو ڈراپ کر کے لے کے گئے, عثمان قادر اور جو بیٹے ان کے بنے ہوئے نا شاداب, اگر وہ کارکردگی دکھا دیتا, اور اس نے کارکردگی دکھائی بھی ہے پاکستان سپر لیگ میں. اور پاکستان میں کانفیڈنس کی بات کی جاتی ہے, کانفیڈنس کون دیتا ہے؟ مینجمنٹ دیتی ہے. آپ کی مینجمنٹ تو نہ ہے, جو کرنے نہیں چاہتی, میں آپ کو بہت پیچھے لے جاتا ہوں. 2013 میں اسی میں جہاں ٹیسٹ میچ ہارے تھے, معین خان نے, آپ نے دیکھا ہوگا, خرم منظور کو ٹیسٹ میچ کھلایا تھا. وہاں چاہتا تھا معین خان خرم منظور ٹیسٹ نہیں کھیل سکتا, مگر معین خان نے اس کو کھلایا, اس نے پروو کیا. 50 رن اسی گراؤنڈ میں بنایا یا پاکستان ٹیسٹ میچ جیتا. بات یہ ہوتی ہے موقع دیں, نا انصافی نہ کریں خدا کے واسطے. ساجد بھائی نا انصافی نہ کریں, آپ کی بات آ گئی, صرف ہاں یا نہ میں جواب دیجئے گا. انڈیا نے آئی پی ایل کرا دی, ابھی کاشف انصاری بھی کہہ کے گئے, کیا ہم پاکستان سپر لیگ کرا لیں گے شیڈیول کے مطابق؟ ڈائریکٹر کا اعلان تو اب کرنے جا رہے ہیں ہم. دیکھیں نسیم بھائی, آئی پی ایل ہوگی اور آئی پی ایل پوری ہو گئی, جس میں کہہ رہا ہوں پی ایس ایل کرا لیں گے آئی پی ایل کی طرح یا نہیں, ہاں یا نہیں؟ دیکھیں بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. حارث ایاز آپ کی بات چاہوں گا. جی کروا لیں گے, کروا لیں گے, یہ پی ایس ایل کرائیں گے, بالکل ٹھیک ہے, اللہ کرے گی کرا لیں. سعید اعزاز صاحب بہت شکریہ, حارث بھائی بہت بہت شکریہ, ساجد بھائی تھینک یو ویری مچ. آتا ہوں ہم لوگوں کا, ہمیں کرا لینی چاہیے. اگر انڈین پریمیئر لیگ انڈیا میں اتنے کیسز روزانہ کی بنیاد پہ سامنے آ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اگر وہ انڈین پریمیئر لیگ کرانے میں کامیاب ہوئے تو پاکستان سپر لیگ کے باقی میچز ہونے چاہیے. کروڑوں روپیہ فرنچائزرز کا پھنسا ہوا ہے, خود پاکستان کرکٹ بورڈ کا اربوں روپیہ پھنسا ہوا ہے. لیکن بات ساری یہی ہے کہ آپ اپنے فیصلوں میں تاخیر بہت کرتے ہیں. آپ ماہر نفسیات کا تقرر بہت دیکھنے کے بعد آپ نے کیا. آپ پہلے اپنی ٹیم مینجمنٹ اور پلیئرز کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کر لیں, آپ کو پتا چلے گا ماہر نفسیات کی ضرورت ہے کس کو. نمبر 2, اگر آپ اب تقرر کرنے جا رہے ہیں پاکستان سپر لیگ کے ڈائریکٹر کا, تو پھر آنے والے وقت میں آپ کو مشکل ہو سکتی ہے. ورلڈ کپ پہ بات نہیں ہوئی, ورلڈ T20 بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اس وقت ICC کی ٹیم انڈیا میں موجود ہے اور ٹرانسفر ہو جائے. اس پہ ہم کل بات کریں گے, کل رات کو 10 بجے آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے. ٹل دین اللہ نے کے بعد.